إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ تسبیح، وہ تمجید، وہ تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. ہم مسلمان یہ گہرا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام اٹل ہوتا ہے. ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ اللہ کے کلام میں رد و بدل ہونے کا امکان نہیں. ہمارا یہ گہرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام، اس کے اندر جھوٹ، غلط، شبہ، ان چیزوں کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں. اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اللہ کے کلام میں کوئی جھوٹ کا امکان نہیں، کیونکہ یہ کلام رب العالمین کا ہے، اور رب العالمین جھوٹ بولتا نہیں، بسرتا نہیں، غفلت برتتا نہیں. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے قوم یہود کے تعلق سے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے جن پر ہمیشہ کے لیے ذلت اللہ نے مار دی ہے، اور اس قوم پر اللہ نے ہمیشہ رسوائی کا نزول کیا ہے. یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے رسوا ہوں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے ذلت کا سامنا کریں گے. کسی بھی قوم کے ساتھ ان کا نبٹا نہیں. دنیا کے ہر قوم والوں نے انہیں رکھ کر دیکھ لیا. انہوں نے صرف فتنے اور فسادات کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا وطیرہ رویہ اختیار نہیں کیا. ساری دنیا کی تاریخ ہمیں یہی کہتی ہے، اور اس سے پہلے قرآن ہمیں اس قوم کے تعلق سے کہتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. یہ ایسی قوم ہے جس پر ہمیشہ کے لیے ذلت، رسوائی، اور جہاں کہیں بھی جائیں گے ان پر اللہ کا غضب و غضب نازل ہوگا. کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور دھڑلے سے برملا بڑی تعداد میں اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے ہیں. یہ اللہ کے انبیاء کے قاتلین ہیں.
انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, لیکن ان کے اندر جو نافرمانی کے جو بھٹیاں بھٹتے ہیں اس کے بدولت انہوں نے اللہ کے رسولوں کو قتل کیا ہے, اور اللہ نے جہاں کہیں بھی ان کے جرائم کو گنوایا ہے, اللہ نے ساتھ ساتھ ضرور یہ کہا ہے کہ ان پر ہماری ذلت ہے, ان پر ہماری رسوائی ہے, اور یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو, اللہ کے انبیاء کو برملا قتل کیا ہے. وہ اس لیے ذالک بانہم, یہ اس لیے کہ یہ ہمیشہ معصیت, گناہ, اللہ کی بارگاہ میں روکرداری کرنا ان کا شیوا ہے. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ قوم جہاں کہیں بھی جائے گی ذلت کا سامنا کرے گی, اگرچہ کہ اس نے خوب ترقی کی ہو, اگرچہ کہ یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہی کیوں نہیں چلے گئے ہوں, اگرچہ کہ اس قوم نے ایگریکلچر میں ساری دنیا میں نمبر 1 کیوں نہیں ہو گئے ہوں, اگرچہ کہ یہ قوم دوسرے دنیاوی چیزوں میں سب سے آگے ہونے کا ثبوت ہی کیوں نہیں دیا ہو. چند ڈھائیوں پہلے, چند ڈیکیڈز پہلے ساری دنیا نے یہود قوم کی بڑائی, ان کی بڑھوتری تقریباً مان لی تھی. ان کے اندر جو ترقی دیکھ کر سارے دنیا کے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے, انہیں ہم کیوں پیچھے ڈالیں, یہ قوم ایسی ہے, ان سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. ان لوگوں نے اسرائیل اسٹیٹ کو مانا, اور اس کے بعد عربوں نے آگے بڑھ بڑھ کے ان لوگوں سے اتفاقات کیے, تجارت کے معاملات طے کیے, اور دوسرے امور میں ان سے اتفاق کیا. لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ یہ قوم ذلیل قوم ہے, یہ قوم کسی کے ساتھ نبھ نہیں سکتی, تو 7 اکتوبر 2023 کے اندر عزیز ساتھیوں, بزرگوں, ان لوگوں کا چہرہ فاش ہو گیا, ان لوگوں کی پول کھل گئی. ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ قوم سیولائزیشن کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن سب سے بدتر سلوک کرنے والی یہی قوم ہے. ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ انصاف کی بات کریں گے لیکن کبھی انصاف نہیں کریں گے. ساری دنیا کو معلوم ہو گیا یہ ایسی قوم ہے جو پیس, امن, سلامتی گفتگو کریں گے لیکن وہ اسے اپنائیں گے نہیں. ساری دنیا میں یہ ڈنکا لگائیں گے کہ انسان کی فوقیت ہونی چاہیے, ہیومینٹی کی عزت ہونی چاہیے, لیکن کبھی بھی انہوں نے دوسروں کو ہیومن مانا ہی نہیں. انہوں نے یہود کے علاوہ دوسری قوموں کو کبھی ہیومن مانا ہی نہیں, بلکہ انہوں نے ہمیشہ سے جینٹائل کہا, اور انہیں لوٹنا, ان کی جو ہے جائیداد کو ہڑپنا, ان کی زمینوں کو دبوچنا ان کے لیے کوئی غلطی نہیں, ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس قوم نے ہمیشہ سے دنیا والوں کے ساتھ یہی کیا ہے. اور جب 7 اکتوبر کے واقعات پیش آئے, فلسطینی مسلمان انہوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جو ان سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جن سے 1948 کے اندر, 1960 کے اندر, 1990 کے اندر مختلف ٹریٹیز ان کے ساتھ لکھے گئے, اوسلو پیکٹ ان کے ساتھ لکھا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ تم کو سیٹلمنٹس نہیں بڑھانا ہے. لیکن اس زمانے سے کہ آج تک, اس لمحے تک یہ اپنے سیٹلمنٹس بڑھائے جا رہے ہیں. دنیا میں انہوں نے کسی بھی ٹریٹی کو, کسی بھی اتفاق کو, کسی بھی کنونشن کو انہوں نے مانا ہی نہیں. انہیں تو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے, اور انہیں چاہیے کہ کسی نہ کسی حالت میں ان کی جو ڈریم لینڈ ہے, ان کی جو خوابوں کی دنیا ہے, اسے بسائیں, اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر انہیں مارنا پڑے, انہیں قتل کرنا پڑے, انہیں ذبح کرنا پڑے, اس کے لیے ان کے پاس کوئی مذاکرہ نہیں. عزیز بزرگوں, ساتھیوں, ان لوگوں نے 30,000 کی تعداد کو شہید کیا ہے. اس میں سے 70% عورتیں ہیں, اور ان میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے. ان میں بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کی عمر 1 دن, جن کی عمر ہے 2 دن, جن کی عمر ہے 3 دن. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, اور ایسی بمباری کی کہ انالیسس کہتے ہیں کہ 3,000 ٹن کا بم انہوں نے گرایا ہے. 3,000 ٹن انہوں نے بم گروایا ہے. ایسی تعداد میں نہ ناگاساکی میں گرایا گیا, نہ ہیروشیما میں گرایا گیا. دنیا میں سب سے زیادہ بم اگر کہیں گرے ہیں تو اسی چھوٹے سے خطے ارض میں جسے غزہ کہا جاتا ہے, جو بڑی مشکل سے 45 اسکوائر کلومیٹر ہے.
چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں انہوں نے اندھادھند بمباری کی، اور اس میں 70% انہوں نے جو بمباری کی، اسے عربی میں کہتے ہیں تفجیر اعمی، اندھادھند۔ کوئی ٹارگٹ نہیں، کسی کو مارنا نہیں، کوئی کسی کو پکڑنا نہیں، بلکہ صرف عمارتوں کو گرانا ہے۔ تو اب تک انہوں نے 70% عمارتوں کو گروا دیا ہے، اور یہ جب بمباری کرتے ہیں نہ یہ مسجد میں نہ کوئی عبادت گاہ میں فرق کرتے ہیں، سیر تفریح کے میدانات میں اندھادھند انہوں نے بم گرایا، اور کئی مسجدوں کو انہوں نے ڈھا دیا، اور تاریخی مسجد جسے مسجد عمر کہا جاتا ہے، جس کی عمر 1000 سال پرانی، اس سے بھی زیادہ ہے، اس مسجد کو انہوں نے آنن فانن بم گرا کے گرا دیا۔ کتنے کالجز کو انہوں نے برباد کر دیا، کتنے اسکولز کو انہوں نے برباد کر دیا۔ پچھلے 6 مہینے سے غزہ کے لوگ، فلسطینی مسلمان ایسے مصائب و آلام کو جھیل رہے ہیں جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف کھانے ہوتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کھانوں میں سے تھوڑا بھی کھا لیا جائے تو کافی ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روزہ کھولتے ہیں نیمبو نچوڑ کر، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں، اور ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے، سڑکوں میں جو پودے اگتے ہیں انہیں کاٹ کر لایا جاتا ہے، اس میں نمک ڈال کر اس کا سالن بنایا جاتا ہے، اور اس سالن کو بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کے کب مر جائیں گے کسی کو نہیں معلوم، ان پر کب بم گرے گا کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ جو ظالم، جس کا چہرہ گورا اور جس کا دل کالا ہے، اس نے ان لوگوں کو انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ اور غزہ کے اس خطے ارض میں لگ بھگ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے بے گھر کر دیا، کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ رہا ہے، پوری بستی قبرستان نما ہو گئی ہے، صرف کھنڈرات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو کہاں رہا ہے؟ ساری دنیا کے سامنے، عیاناً بیاناً ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، اور لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں پر سیز فائر ہو جائے، لیکن ان ظالموں نے 1000 باتوں کو ٹالا، اور یہ ہمیشہ اس لمحے تک بم گرا رہے ہیں۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس توقع کے ساتھ 100 لوگ جائیں گے تو اس میں 20-25 تو مر جائیں گے، کیونکہ بمباری ہوگی، اس میں سے ایک حصہ تو ختم ہو جائے گا، اس یقین کے ساتھ یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے تقریباً ہمارے طبیعت میں ایک بیزارگی پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر 50 کی تعداد آج مری ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے بھائی، کل تو 75 مرے تھے۔ اگر آج کی تعداد 20 مری ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے تو 100 مر رہے تھے، اس سے پہلے تو 1000 مر رہے تھے، تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے اندر یہ بوریت پیدا ہو گئی ہے عزیز ساتھیوں۔ تو پچھلے 6 مہینے سے ان مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کو دیکھ کر ہر بندے مومن کا یقین قرآن پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، جب ان پر ذلت دے ماری گئی ہے اور ان پر اللہ کا غیظ و غضب ہمیشہ اترتا ہے، تو اترتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں رد و بدل کا تصور بھی نہیں۔ اور ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہائیلی انسیولائزڈ لوگ ہیں، ان کے پاس صرف اپنے مفاد کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے فائدے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں تو صرف یہودی قوم کی حفاظت ہے، انہیں تو صرف اپنے دین کی حفاظت پڑی رہتی ہے، چاہے دوسرا مرے جیے یا پھر کھائے پیے بھوکا رہے، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ان واقعات کو اس لیے عرض کیا، یہ واقعات تو آپ جانتے ہیں، لیکن میں نے اس موقع پر ان واقعات کو ہمارے سامنے رکھنے کی اس لیے کوشش کی کہ ہم جو دور دراز ان علاقوں میں رہتے ہیں، جو ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ہم مسلمان اس دور دراز علاقے میں ان مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دولت بھیج سکتے ہیں؟ ہمیں تو معلوم ہے ان کے آس پاس جو عرب ممالک رہتے ہیں ان کے پاس کیا دولت کی کمی ہے، انہیں تو سخاوت میں سب سے بڑا نام ہے ان کا، تو پیسوں سے ہم انہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ کیا کرے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور بہت ہی مضبوط ذریعہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اسی ذریعے کی پختگی کے لیے آتا ہے،
اور عزیز ساتھیوں، وہ مضبوط طریقہ ہے کہ ہم بارگاہ عزدی میں ہاتھ اٹھائیں اور ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اور رمضان کا مہینہ دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. روزدار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. یہ خوشی فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ خوشی یہ ہے کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے. روزہ کھولتے وقت بندے مومن اس روزدار کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ دن بھر کی اس کی محنت اب اسے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اس نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑا، اس نے اللہ کے لیے پینا چھوڑا، اس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کیا، اس نے اللہ کے لیے اپنے زبان کو قابو میں رکھا، اس نے اللہ کے لیے اپنے دل کو دبوچا، اپنے خواہشات کو دبایا، اور للہ فی اللہ اس نے اللہ کے سامنے پورے خلوص کے ساتھ ایک عظیم عبادت کی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام فی سبیل اللہ، من صام للہ فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ 70 خریفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی بھی ایک نفل ہی روزہ کیوں نہ ہو اللہ کے لیے رکھ لیا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو 70 سال دور ڈال دیتا ہے جہنم سے. ایک نفل روزہ رکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس روزے کا یہ وزن ہوتا ہے. تو ہم تو فرض روزے رکھتے ہیں، ہم تو فرض روزے رکھتے ہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ملائکہ کو کہ اے ملائکہ، یہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس روزے کو آپ اپنے پاس لکھ لیجیے، کیونکہ دوسری عبادتوں کے اجر مقرر متعین ہیں. اگر کوئی حج کرتا ہے تو اتنے اجر پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اجور متعین ہے. لیکن روزے کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ روزے کو آپ ایسے ہی لکھ لیجیے کیونکہ میں قیامت کے دن اس کا اجر دینے والا ہوں. کیونکہ روزے کے اندر جو خلوص نیت، روزے کے اندر بندے مومن کے دل میں جو اخلاص ہوتا ہے اسے صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے جب تک وہ کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ ایسی عبادت ہے جس کی طبیعت میں خود خلوص نیت کا ظہور ہے. آدمی مخلص ہو کر للہ فی اللہ یہ عمل کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کی نظر میں اس عبادت کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھیے اس روزے کو آپ ایسے ہی لکھ لیجئے، قیامت کے دن ہم اس صاحب کو بدلہ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے کسی کا بیڑا پار کر دے. ان روزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے. اس روزے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے بغیر حساب کتاب کے. یہ سب اللہ کے لیے ممکن ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا روزدار جب سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس جھیل کر جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت اس کے لیے خوشی کے اسباب ہیں، اس وقت اسے خوشی ملنے والی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہ کھائے گا پیے گا، وہ تو کھائے گا پیے گا، وہ اس لیے کہ اس کی ساری دن کی محنت اب اسے قبول کیا جائے گا. اب یہ جو مانگا جائے گا دیا جائے گا. اب یہ جو مانگے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. افطار کے موقع پر ان عظیم لمحات میں جب ہم جو بھی اللہ کے پاس مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ہاتھوں کو خالی چھوڑنے میں شرماتی ہے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں ہی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی چھوڑے. رمضان کا روزہ اس نے رکھا، افطاری کے اس مبارک گھڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اتنی محنت کے بعد بیٹھا ہوا ہے، سامنے کھانے پینے کے سامان رکھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی گھڑی نہیں آئی. اس انتظار میں ہوتا ہے تو ایک ایسا ماحول، ایک ایسا سما پیدا ہوتا ہے جو خالص روحانی ہوتا ہے. اس موقع پر بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ان لمحات میں ہم ان فلسطینی مسلمانوں کو یاد اگر نہیں کریں گے، ان لاچار نہتے شہریوں پر جو ظلم ہوتا ہے، ان مظلوموں کو ان لمحات میں اگر ہم یاد نہیں کریں گے تو ہم کیسے مسلمان ہوں گے؟ ہمارے دل میں کون سا ایمان ہے؟ ہم کس اسلام کا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان لمحات میں ان مومنین کے لیے ضرور دعا کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ اے اللہ،
اے اللہ ان مظلوموں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان عورتوں ان بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ظالم کے ظلم کو ختم کر، اے اللہ اس ظالم کے بستیوں کو اجاڑ دے، اے اللہ اس ظالم کے ساتھ جو بھی ظالم جڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے پردے کو فاش کر، اے اللہ انہیں ساری دنیا میں ذلیل کر۔ ایسے دعائی جملے اگر ہم نہیں کہیں گے تو عزیز ساتھیو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں ہم ان لوگوں کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحے کے لیے ہم اپنے حالات کو ان کے حالات سے جوڑ کر دینے کا ہمارے پر فریضہ بنتا ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر کھا رہے ہیں، اور وہ لوگ انہوں نے جو محنتیں کی ہے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہے، وہ اپنی بستی کے لیے نہیں، ان کے لیے بہت ہی آسان ہوتا اگر وہ اس اسرائیلی اسٹیٹ کو مان لیتے اور وہاں انہیں سٹیزن بنا دیا جاتا، وہاں کا پاسپورٹ انہیں مل جاتا، وہاں کے جو کرنسی ہے اسے استعمال کرنے کا انہیں موقع مل جاتا، تجارت کرتے، ترقی کرتے، اپنے علاقے میں امن سے رہتے۔ لیکن ان اللہ کے بندوں نے پچھلے 75 سال سے اس ذلت کو قبول کرنے سے انکار کیا، کہا کہ تمہاری دولت، تمہاری شہریت، تمہارا امن ہم اسے کسی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں تو چاہیے مسجد اقصی، اللہ کا یہ گھر، اس گھر میں کسی بھی ظالم کا دخول نہ ہو، اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ مسجد کس کی ہے عزیز ساتھیو؟ یہ مسجد اقصی اس کا کس کا حق بنتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے ہر مسلمان کا حق اس میں، اور وہ لڑ رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے وہ لڑائی میں ہم بھی شامل ہیں، ہماری طرف سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ مسجد کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ورنہ اسرائیلی اسٹیٹ نے تو ان کے لیے ایسے آفرز دیے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے اسے قبول کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس مسجد کے قریب اگر آئیں گے تو ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اس مسجد کو اس کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، نسل در نسل پچھلے 75 سالوں سے، اللہ اکبر، 75 سالوں سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں۔ ہم نے بعض لوگوں سے جو ادھر رہتے ہیں ان سے سنا ہے کہ وہ ان کے یہاں مکسڈ فیملی ہوتی ہے، بچے کو کبھی کبھار یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے ایگزیکٹ والد کون ہے، گھر میں بزرگ ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، بس اس لیے مخفی رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کون مر جائے، اور بچے کو یہ صدمہ ہو کہ میرے والد مر گئے ہیں۔ تو اس انداز سے انہوں نے اپنے خاندان کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور بھرپور انداز سے شروع سے لے کر آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، چھوٹے سے لے کر بچہ سے لے کر ماں سے بوڑھے بوڑھیا سب اس کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم روزمرہ نیوز میں پڑھتے ہیں کہ اسرائیل اسٹیٹ کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہو گیا، وہاں کی قوم نے انکار کیا کہ وہ ملٹری میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑے بڑے ہنگامات دیکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کے اندر، غزہ کے مسلمان ہو یا پھر ویسٹرن بینکس کے مسلمان ہو، کبھی بھی انہوں نے اس لڑائی کے خلاف یہ نہیں کہا کہ یہ لڑائی ہونی نہیں چاہیے، بلکہ سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ لڑائی ہونی چاہیے، مسجد الاقصی کا ہمارا پورا حق ہے، مسجد الاقصی کی بھرپور حفاظت ہونی چاہیے۔ یہی صدائیں ہم سن رہے ہیں، یہی آہیں ہم سن رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنا مضبوط اتفاق ہے، اور ان کے جو ذمہ دار ہیں، جو ہائیلی انٹلیکچوئل ہیں، ہائیلی سمجھدار ہیں، انہیں ہم جیسے لوگوں کی رائے کی اصل میں ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ انہیں اتنا تجربہ ہے اور اتنے سال ان ظالموں سے لڑ کے اس کے من و عن سے واقف ہیں، اور انہوں نے 1000 مرتبہ کوشش کی، 1980 سے پہلے انہوں نے 1000 مرتبہ کوشش کی کہ بیٹھ کے اتفاق کر لے، بیٹھ کے بات کر لے، دو اسٹیٹ کے ان اصولات پر بھی اگر عمل کر لے تو ٹھیک ہے، خون خرابے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ان ٹیررسٹوں نے، انہوں نے ان مجبور کیا ان مسلمانوں کے کہ ہتھیار اٹھائیں، انہیں حملہ کرنے پر مجبور کرنے والے ہی ظالم ہیں، تاکہ ساری دنیا کو بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ کیسا حملہ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اس فلسطینی مسلمانوں پر، ان فلسطینی مسلمانوں پر انہوں نے ایسے ایمان کا ثبوت دیا کہ وہ ہمارے دعا کے مستحق بن گئے۔ عزیز ساتھیو، ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یہ ایسا بہترین موقع ہوتا ہے، یہ ایسی حسین گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخر، حين يبقى الليل من الثلث الاخير فيقول هل من يدعوني فاستجيب له۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آسمان کی طرف نزول کرتے ہیں، پہلے آسمان کی طرف نزول کرتے ہیں، اشارہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی مانگ پوری کرے گا. اور اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا, اس کی مانگ کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہے کوئی مانگنے والا, ہم اس کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہے کوئی معافی بخشش چاہنے والا, ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہے کوئی سائل, اس کے اس سوال کو پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہر رات, اور جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو ان برکتوں میں 4 چاند لگ جاتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات بہت بڑی تعداد کو جہنم سے رہا کرتا ہے. تو جب رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے موقع پر, اور رمضان کی ان مبارک راتوں کا تو کہنا کیا, اس گھڑی میں جب ہم اٹھتے ہیں سحری کے بعد یا پھر سحری سے پہلے, ان لمحات میں ہم ہاتھ اٹھائیں اور ان بیچارے نہتے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ہاتھ اٹھائیں, کہیں اے اللہ ان کے پریشانیوں کو حل کر دے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے, اس کے آنکھوں سے اگر آنسو گر جائے تو اس کی مانگ پوری ہونی ہے. اس کی مانگ پوری ہونی ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں, ولولے اٹھاتے ہیں, لیکن جن موقعوں میں دعا کرنا ہے ان موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اس پہر میں اگر کوئی اٹھے, اپنی مانگ ہو یا پھر جو موجودہ مسئلہ ہو, اس میں اگر وہ 2 خطرے آنسو بھی بہا دیں, 2 خطرے آنسوں بھی بہا دیں, تو یاد رکھ لیجئے 100% دعا قبول ہونے والی ہے. 100% دعا قبول ہونے والی ہے. سلف الصالحین سے مروی ہے کہ وہ اس وقت کی دعا کی قبولیت میں شک نہیں کرتے, بلکہ انہیں تو یہ پڑی ہوتی ہے کہ مانگے کیا. انہیں تو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں, اس پہر میں اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو کیا مانگے. یہ چیز انہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے ذہن میں, دماغ میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ ایسے موقع پر جو دعا مانگی گئی اسے قبولیت ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اس موقع پر عزیز ساتھیوں ہمیں ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے. اسی طریقے سے قبول ہونے والے گھڑیوں میں فجر کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے جمعے کے دن, خاص طور پر جب ممبر میں امام کھڑا ہوا ہے, ممبر میں خطیب کھڑا ہوا ہے, یہ گھڑی بھی بڑی بابرکت ہوتی ہے. اس گھڑی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان دعاؤں میں ملائکہ آمین کہتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی طرفداری کرنا, اے اللہ اس ظالم یہود کو ان کے جرائم سے چھٹکارا دینا, اے اللہ ان کے بستیوں کو برباد کر دینا, اے اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دینا, اے اللہ ان کی بیویوں کو بیوہ کر دینا, اے اللہ ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کر جیسے تو نے عاد و ثمود پر نازل کیا. اور دعا کیجئے کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو بھی پریشانیاں ہیں فوراً اے رب العالمین اس کے لیے حل نازل کر, اے اللہ ان کے مسائل کو فوراً حل کر یا رب العالمین. تو اسی طریقے سے دعا قبول ہونے والی گھڑی عزیز ساتھیوں بزرگوں, جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک اس گھڑی کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب بندہ مانگتا ہے تو ملائکہ اس پر آمین کرتے ہیں. جب بندہ مانگتا ہے تو ملائکہ اس پر آمین کرتے ہیں. مانا یہ کہ اس کی دعا رائے گاہ جانے والی نہیں, بیکار جانے والی نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی محنت کریں اور اس موقع پر خود اپنے لیے بھی مانگیں, اپنی ضروریات بھی مانگیں, اور ان نہتے مسلمان مجبور مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. اور عزیز ساتھیوں دعا کرنا ہم پر اس لیے بھی فرض بنتا ہے کہ پہلے تو وہ ان کے حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, وہ تو سب مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. نمبر 2, اگر ہمارے ساتھ بھی ایسے مسائل پیش آ جائیں تو ہمارے لیے بھی لوگ دعا کریں گے. اگر ہم آج ان کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی لوگ دعا کریں گے. یہ ایسے ہی دنیا کا نظام چلتا ہے. آپ مانگے, آپ کے لیے مانگا جائے گا. آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ترس کر ان لوگوں کے لیے چھٹکارا, ان لوگوں کے لیے حفاظت کی مانگ مانگتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی لوگ حفاظت اور چھٹکارا کے لیے دعائیں کریں گے اللہ کے پاس. یہ چند باتیں تھی میں آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا تھا, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہماری محنتوں کو قبول فرمائے, ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, ہمارے دل و دماغ میں اخلاص کو کوٹ کوٹ کر بھر دیں, اور ہم لوگوں کے اندر ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھیں, اور ہمارے عمل کے کھاتے کو ہمیشہ آگے بڑھاتے رکھیں. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ وسلم.